جو شخص بھی اسلام میں تفرقے کی بات کرے گا وہ استعمار کا ایجنٹ ہے۔ ہم کسی تفرقے کی بات نہیں کرتے۔ جو اسلام کو فرقوں میں بانٹنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، وہ اسلام کا غدار ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہ لیا جائے کہ ہم اپنی بات نہ کریں، ہم صحیح اسلام کا تعارف پیش نہ کریں۔ مسلمانوں کا اتحاد بہت قیمتی ہے، لیکن ابھی میں نام بھی نہیں لیتا ملکوں کے، آپ دیکھ لیجئے کہ اسلامی ملکوں کا نام آپ ساتھ رکھیے کہ اگر سارے مسلمان اس کے ساتھ متحد ہو جاتے تو اسرائیل کو کتنا فائدہ ہوتا، اور اگر اس کے ساتھ متحد ہو جاتے تو اسرائیل کو کتنا نقصان ہوتا۔ صرف متحد ہونا نہیں ہے۔ چلیں میں جو ان میں سے سب سے کمزور ہے اس کا نام لے لیتا ہوں، وہی ٹھیک تھا۔ مائک والے کہہ رہے ہیں چل صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور اگر ہو سکے تو عزاداروں کو بھی پنکھا ملے تو مجھے آسانی ہوگی اور آپ کو سننے میں بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں جتنے فرقے ہیں سب حق پر نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں اگر کوئی کہے کہ سارے کے سارے فرقے حق پر ہیں تو وہ پھر احمقوں کی دنیا میں ہے۔ سب حق پر نہیں ہیں، لیکن سارے کے سارے فرقے کیونکہ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اور ان کی عزت اور ان کی جانوں کی حفاظت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں۔ ہر شخص کا اپنا عقیدہ ہے، اس کے مطابق وہ فرقہ ناجیہ ہے، لیکن ہر شخص مخصوصاً فرقہ ناجیہ کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے، ہر اس شخص کی حفاظت کرے جو کلمہ پڑھنے والا ہے۔ میں مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کربلا میں 40 انشاءاللہ آپ کو بھی نصیب ہو اور ہمیں بھی نصیب ہو 40 پہ جانے۔ 40 میں جانے والے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں وہ نہ کسی سے عقیدہ پوچھتے ہیں نہ مذہب پوچھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ حسین کا زائر ہے۔ اب کس کی زیارت قبول ہے، کس کی زیارت قبول نہیں ہے، یہ حسین جانے، اس کا زائر جانے۔ میرا کام زائر کی خدمت کرنا ہے، ہمارا کام مسلمانوں کی حفاظت کرنا ہے۔ شاید ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج آپ کا یہ جرم ہے کیونکہ آپ مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے آپ کافر ہیں، اور کل بھی ایک شخص نے اسلام کی حفاظت کی، رسول خدا کی حفاظت کی، اس لیے اسے بھی کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ سمجھنا اب ضروری ہو گیا ہے، آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے۔ اگر یہ پتہ نہ چلے کہ صحیح اسلام کیا ہے تو پھر اسلام کو مشکل ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے، ابھی مباحلہ گزرا ہے، مباحلہ اسلام کی جیت ہے مسیحیت پر، غدیر اسلام کے کامل ہونے کا دن ہے۔ دونوں کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں کا تعلق اسلام سے ہے، لیکن مباحلہ بھی صرف تشیع مناتی ہے، غدیر بھی صرف شیعہ مناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام در حقیقت تشیع ہے۔ ہماری فتح اسلام کی فتح ہے، ہماری جیت اسلام کی جیت ہے۔
ہم کوئی الگ سے چیز نہیں ہیں۔ اور جو آپ کہتے ہیں، ابھی تقریباً سب کہتے ہیں کہ اسلام میں اب دو ہی فرقے ہیں، ایک حسینی ہیں اور ایک یزیدی ہیں، سب کہتے ہیں، آج کل سارے کہتے ہیں۔ اور شعر بھی مشہور ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر کربلا ہر نہیں ہے، کربلا صرف ایک ہے، لیکن شعر میں کہنے کے لیے صحیح ہے، کوئی غلط نہیں، شعر صحیح ہے۔ ہر کربلا کے بعد جب اسلام زندہ ہوتا ہے تو وہ اسلام کہاں زندہ ہوتا ہے؟ اگر یہ میں سمجھا پاؤں، ہم سمجھتے ہیں اسلام آج غزہ میں زندہ ہوگا، کربلا کی وجہ سے آج ایران میں اسلام زندہ ہوگا، اور یقیناً اسی طرح ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کہاں کہاں اسلام ہے اور کہاں کہاں اسلام نہیں ہے وہ بھی کربلا بتائے گی۔ صرف کربلا کے بعد حسینی اور یزیدی نہیں ہے، کربلا سے پہلے بھی حسینی، اگلا نہیں کہتا میں، حسینی ہیں۔ کربلا سے پہلے حسینی نہیں، کربلا سے پہلے خود امام حسین ہیں۔ کربلا سے پہلے خود امام حسین موجود ہیں۔ اب حق کہاں ہے؟ کہیں آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں، نہ صفین میں، نہ جمل میں، نہ مدینہ میں، کہیں بھی۔ اگر آپ آج حسینی ہیں تو آپ اس مکتب کو مانتے ہیں جس مکتب میں حسین ابن علی ہے۔ آپ اس طرف جائیں تو حسینی ہوں گے۔ اگر آپ جمل میں حسینی نہ ہوں اور آج حسینی ہونا چاہیں، نہیں ہو سکتے۔ صفین میں آپ حسینی نہ ہو جہاں حسین لڑ رہا ہے، جس جگہ جس لشکر میں حسین لڑ رہا ہے آپ اس کے مقابل لشکر میں ہوں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو حسینی ہونا پڑے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں میں امام حسن کی طرح صلح کی کوشش کروں گا۔ امام حسن بھی صفین میں تلوار لے کے لڑ رہے تھے، صلح کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو حسینی ہونا ہے ایک جگہ جہاں رسول خدا ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ اگر رسول خدا کی طرف آ گئے تو آپ رافضی ہو گئے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ وہاں پوچھے نا ادھر کدھر ہو؟ صفین میں جہاں مرضی ہو چلے جاؤ، آج بھی جدھر مرضی ہو چلے جاؤ۔ اس وقت کدھر ہو؟ رسول کے ساتھ ہو یا جب ہے یہ مقابل میں ہو؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اگر ایسی صلوات پڑھیں گے تو میں اچھی مجلس نہیں پڑھ سکتا۔ اللہم صلی علی محمد سلامت رہیں۔ آپ کی ان صلواتوں کی ان آوازوں سے دشمن ڈر جاتا ہے۔ اور قدس کو صرف آپ انہی صلواتوں کے ساتھ اور انہی نعروں کے ساتھ آزاد کرا سکتے ہیں، اور کسی کے حصے میں یہ نہیں لکھا ہوا، آپ کے حصے میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ آپ کو پہلی جھلک نظر آ گئی۔ ہم اسلام سمجھیں گے، اس عشرے میں ہم نے صحیح اسلام کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اسے آپ اسلام شناسی کہیں یا جو بھی آپ اس کا نام دیں، جو آپ کو آسان لگتا ہے۔ اور اسلام کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا پیچھے سے آئیں گے، تاریخ کو دیکھتے ہوئے آئیں گے۔ ہم نے ابھی کی بات کی کہ ابھی ہر شخص حسینی ہونا چاہتا ہے،
ہر شیعہ یہ زیارت میں کہتا ہے یا لیتنی کنت معکم. اصحاب امام حسین سے ہم اسی طرح کلام کرتے ہیں جیسے اصحاب ہمارے سامنے ہوں. جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسی طرح ہم کہتے ہیں کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اگر آپ کے ساتھ ہم ہوتے تو ہم بھی اسی فوز عظیم کو پا لیتے جسے آپ نے پایا ہے. یہ جو معیت ہے، ایک معیت ابدان ہے. آپ لوگ ابھی ساتھ ہیں، آپ لوگ ساتھ بیٹھے ہیں، یہ معیت ہے، لیکن ابدان کی بدن ساتھ ہیں. ہم بدن کے لحاظ سے تو اصحاب کربلا کے ساتھ نہیں ہیں. ہم شہیدان کربلا کے ساتھ بدن کے لحاظ سے نہیں ہیں. دوسرا ارواح کے لحاظ سے معیت ہے. ارواح کے لحاظ سے معیت کیا مطلب یہ ہے کہ جو ولایت ان کو حاصل تھی، جس ولایت کے عقیدے پر وہ تھے، اس ولایت کے عقیدے پر ہم بھی ہیں. ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے کہ علی ولی اللہ ہے، حسین زمانے کا امام ہے، حسین کے اوپر جان قربان کرنی ہے. یہ جو ولایت ہے وہ اولا بالمؤمنین من انفسہم ہے. اس میں ہم شہدائے کربلا کے ساتھ ہیں. اور جو تیسری معیت ہے، جو ان کا موقف رہا ہے، جو ان کا سٹینڈ رہا ہے، وہی ہمارا ہوگا، یعنی نصرت. انہوں نے اپنے زمانے کے امام کی نصرت کی، ہم اپنے زمانے کے امام کی نصرت کریں گے. میری دعوت عام ہے تمام لوگوں کو کہ اگر وہ چاہتے ہیں حسینی بنے تو پھر اس سفینے میں سوار ہونا پڑے گا. اور اس سفینے میں سواری کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو فرش اعضاء پہ آنا ہوگا. یہاں بارش کا احتمال ہو، پھر بھی گرمی ہو، پھر بھی دہشت گردی کا خطرہ ہو، پھر بھی کچھ بھی ہو. ابھی تو الحمدللہ یہ جنگ ختم ہو گئی، لیکن میرا یقین ہے اور اس جنگ کے دوران بھی ہوتا رہا کہ بے شک یہاں تو بارش برسنے کا خطرہ ہے نا، ایران میں بم آنے کے خطرے کے ساتھ بھی تمام مومنین اسی طرح عزاداری کرتے رہتے. بالکل بھی نظر میں نہ لاتے اوپر سے کیا آئے گا. اصل میں معلوم نہیں ہے یہاں ملتا کیا ہے. یہاں ہم اپنی جانیں قربان کرنے آتے ہیں، ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہمارے ماں باپ قربان اس فرش اعضاء پر، اس لیے کہ ہدایت اسی فرش اعضاء سے قائم و دائم ہے. اسلام کی عزت اسی فرش اعضاء سے قائم و دائم ہے. اب سمجھنے کے لیے آ جائیے اسلام کو. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نام کے اگر مسلمان ہو جائیں تو کافی ہے. ابھی یہ بھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے، آپ کیا ہیں جی؟ نہیں جی مجھے فرقے پسند نہیں، میں صرف مسلمان ہوں. یہ صرف مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اس کا آگے کوئی عقیدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کا کوئی عمل بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، آپ نماز جیسے پڑھتے ہیں، جیسے بھی ابھی آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے پتہ چل جائے گا آپ کا فرقہ کون سا ہے. صرف مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ ہیں کبھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. وہ کبھی شیعہ ہو جاتے ہیں، کبھی دیوبندی ہو جاتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہوتے تو ہیں نا، کہیں تو ہوتے ہیں. اسلام مسیحیت کی طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں مسیحی ہوں، ختم، اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں کہنا، اور اس کے بعد اس کو اور کرنا بھی نہیں ہے. آپ کی زندگی کے لیے کوئی لاہے عمل نہیں ہے. آپ آزاد ہیں، جو آپ نے خود کرنا ہے کرتے رہو. صرف یہ زبانی کہہ دو میں کرسچن ہوں. اسلام ایسا نہیں ہے. آپ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے رک نہیں سکتے. آپ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے آپ دائرے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ کو رسول خدا کے پیچھے چلنا ہوگا. اگر رسول خدا کے پیچھے نہ چلے تو آپ مسلمان بھی
نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس دائرے میں آگے جس میں رسول خدا اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، اور ان کے پیچھے چلنا ہے۔ رسول کے پیچھے چلنے کے لیے ہمیں چاہیے خود رسول، نفس رسول، خلیفہ رسول۔ جو نفس رسول، خلیفہ بلا فصل رسول کے پیچھے چلتا ہے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ اور کسی چیز کا نام نہیں، آپ کو ہونا پڑے گا۔ آپ نام رکھیں نہ رکھیں، کہلائیں نہ کہلائیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ جی ایک بوفا ہے، اس میں سے جو مجھے پسند آئے گا میں کھاؤں گا، جو پسند نہیں آئے اسے چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ نہیں، آپ کے ایک ایک قدم کا فیصلہ اسلام نے کر رکھا ہے۔ آپ کو حکم ملتا ہے، آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ وہ حکم آپ نے کہاں سے لینا ہے یہ آپ کے اسلام کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، پیچھے جو کچھ ہوا ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو اگر تمہارا رسول سے کوئی لینا دینا نہ ہو؟ بھئی باقی جتنی شخصیات آتی ہیں وہ رسول کی وجہ سے آتی ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اسلام کی جن شخصیات پر بحث ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ رسول کے اطراف میں موجود شخصیات پر بحث ہوتی ہے کہ ان شخصیات میں سے کون انعمت علیہم ہے اور کون مغضوب علیہم ہے۔ یہ پتہ چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں شخصیات سے کام نہیں ہے، ہمیں تاریخ سے کام نہیں ہے، ہمیں کیا ہوا 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے، اس سے ہمیں کام نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کو اس سے بھی پہلے اور اس سے بھی 1000 سال پہلے لے جاؤں گا۔ ہمیں ان سب سے کام ہے۔ ہمیں حضرت آدم کے قصے سے اگر کام نہ ہوتا تو قرآن نے یہ سب کیوں بیان کیا تھا؟ ہمیں کام ہے۔ ایسے مسلمان نہیں ہوتے، اتنے کھلے ڈلے مسلمان ہم ہیں، ہم اور کچھ بھی نہیں ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں اور ہم سب کو اچھا اچھا کہتے ہیں۔ نہیں، سب کو اچھا کہنے والا مسلمان نہیں ہے، مسلمان رافضی ہوتا ہے۔ مسلمان رافضی ہوتا ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ لا، رفض ہے نا۔ اسلام کا آغاز کس سے ہے؟ لا، لا الہ۔ اسلام نے نہیں کہا اللہ ہے، اسلام نے کہا ہے معبود نہیں ہے۔ رفض پہلے ہے، انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسی کسی احمقوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس سوشل میڈیا ہمیں جس ایک دنیا میں لے جانا چاہتا ہے، اور یہ ان میزائلوں سے، ان بمبار طیاروں سے زیادہ خطرناک ہے یہ سوشل میڈیا۔ اور ابھی کی جنگ میں جو ناکامی ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ان کا جو 5th کالم تھا، اصل جنگ انہوں نے لڑنی تھی، وہ ناکام ہو گئے۔ اور مسلمان جوان بیدار ہوا، مسلمان بیدار، اور تمام میں باقی سب کے علاوہ میں پاکستان کی حکومت کے موقف اور پاکستان کے میڈیا نے جو کردار ادا کیا اس جنگ میں، اس کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اس کی نظیر نہیں ملتی، کسی اسلامی ملک نے اس طرح عمل نہیں کیا جس طرح پاکستان نے کیا۔ پاکستان اس جنگ میں غیر جانبدار نہیں تھا، پاکستان اسلام کے ساتھ تھا، اس لیے کہ یہاں بھی پتہ چل گیا تھا کہ اگر اب بھی خاموش رہے تو ایران یا تشیع ختم نہیں ہوگی، اسلام ختم ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے، ہمیں شخصیات کو پہچاننا ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنا موقف واضح کرنا ہے۔ ایک موضوع ہے، میں زیادہ اس میں نہیں رکوں گا، اسے سمجھ کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک فترہ، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، قرآن میں ہے کہ یہ جو ایک زمانہ گزرا ہے جس میں فترہ تھا، رسول نہیں تھے، اس کے بعد قد جاءکم رسولنا، اس فترہ، اس وقفے کے بعد ہم آپ کے پاس رسول آیا ہے۔ یہ جو فترہ ہے، جو
پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ والا ٹاپک نہ پڑھا ہو، جا کے سرچ کر لیجئے گا، آج کل بہت آسان ہے۔ گوگل کرنا چاہیں گوگل کریں، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھنا چاہیں اس سے پوچھیں، ڈیپ سیک سے پوچھنا چاہیں، اور اگر جوان ابھی بھی شروع ہو جائے ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے موبائل میں ابھی بھی سرچ کر لیں، دیکھیں جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو آگے آیتیں بھی نکل آئیں گی، روایتیں بھی نکل آئیں گی۔ یہ فترہ یعنی یہ وقفہ جس میں رسول نہیں تھے اور اس وقفے کے بعد رسول آئے ہیں، یہ کتنا عرصہ ہے اور اس کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ ہم نے کہا ہم پیچھے جائیں گے، ہم اسلام سے بھی پہلے جائیں گے تو اسلام سمجھ میں آئے گا۔ یعنی اسلام سے مراد جو ظاہری بعثت رسول سے بھی پیچھے جائیں گے، پھر ہمیں باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ نعرہ حیدری، پار دیگر سوال۔ میں پچھلے سال کیونکہ آپ لوگوں نے بہت اچھا سنا اور بہت سے ایسے مطالب جو اشرے میں بیان نہیں ہو سکتے، یہاں آپ لوگوں نے اس کو توجہ سے سنا اور میں ڈیلیور کر سکا، اس لیے تھوڑا سا ہو سکتا ہے میں زیادہ آپ کو بور کروں۔ اور کیونکہ دیکھیے جب ہم جاتے ہیں مجالس میں ہمیں ہر عمر کا، ہر بچوں کا، خواتین کا، بزرگوں کا، پڑھے لکھے عام لوگوں کا سب کا خیال کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں میرا خیال یہ ہے کہ 80-90% لوگ ایسے ہیں جن کو یہ باتیں اس سے بہتر باتیں ان کو بتائی جا سکتی ہیں، اس لیے میں جو مجلس کی ضروریات ہے اس کو چھوڑ کر بات کروں گا، وَإِلَّا ان ضروریات کو بھی اگر ساتھ شامل کریں گے، بچے اگر سامنے بیٹھیں گے میں سٹوریز بھی سناؤں گا، بچوں کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان تک بھی بات پہنچتی رہے درمیان میں کبھی کبھی۔ یہ جو فترہ ہے، یہ جو وقفہ ہے، ایک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد سے کوئی بھی رسول نہیں تھا اور 600 سال بغیر رسول کے ساری امتیں رہیں اور یہ فترہ کا زمانہ رہا ہے۔ یہ ایک مشہور قول ہے۔ ہمارا مکتب اہل بیت کا یہ ماننا ہے، اور ان ابحاث کو میں ابھی شیعہ سنی کر کے پیش نہیں کروں گا، سب لوگوں کے سامنے ان ابحاث کو رکھوں گا، جس کو جو چیز پسند آئے اس کو چھوڑ دیجئے کہ یہ بات کیونکہ میرے مکتب کی ہے اس لیے میں نے ماننی ہے۔ آپ کو جو چیزیں سمجھ میں آئے اسے مانیں، یہ ان عقائد میں سے نہیں ہے کہ جس کے ماننے نہ ماننے سے فرق پڑتا ہو، سمجھنے میں فرق پڑے گا، آپ کو اسلام سمجھ میں آنے میں فرق پڑے گا۔ قرآن میں ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، قرآن کہتا ہے کہ نذیر کے بغیر کوئی امت نہیں رہ سکتی ہے۔ دوسرا عقیدہ کیا کہہ رہے؟ دوسرا عقیدہ کہہ رہی ہے کہ رسول کے بغیر 600 سال گزر گئے، قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک قوم بھی نذیر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ پتہ نہیں کتنی امتیں گزر گئی اور رسول نہیں ہے۔ فترہ بھی قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے فترہ کے بعد تم پر رسول بھیجا ہے، ایک وقفے کے بعد رسول بھیجا ہے، تو وقفہ بھی ہے، اور اس طرف سے وقفہ 600 سال کا ہو تو یہ آیت ہے کہ نذیر ہے، ہر امت میں رسول ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ فترہ ہے، اس میں رسول نہیں آئے، نبی آتے رہے ہیں، نذیر آتے رہے ہیں، یا رسول بھی اگر آئے ہیں، نبی بھی اگر آئے ہیں تو وہ ظاہری نبی نہیں تھے، وہ اپنا کام خفا میں رہ کر، حجاب میں رہ کر انجام دیتے رہے ہیں۔ اچھا اب اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ جو ہم اسلام سمجھنے نکلیں اس میں یہ فترہ کہاں سے آیا اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چلیے اور تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صلوات پڑھ دیے محمد علیہ
حضرت ابراہیم اسلام کے اساس ہیں. اسلام کا آغاز حضرت ابراہیم سے ہوا ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. حضرت ابراہیم مسلم تھے. حضرت ابراہیم کے بعد دو لائن چلی ہیں, دو سٹریم چلی ہیں انبیاء کی. ایک لائن انبیاء اسرائیلی ہیں, بنی اسرائیل میں جو انبیاء آئے ہیں, یعقوب کی اولاد, اور دوسری لائن جس میں نبوت چلی ہے وہ اسماعیل کی لائن ہے. اور اسی اولاد اسماعیل میں سے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے ہیں. جتنے بنی اسرائیل کے رسول تھے وہ ظاہری رسول تھے. اس لائن میں جتنے اولیاء اللہ تھے وہ ظاہر ہوا کرتے تھے, اور ان کا کام لوگوں کی, بنی اسرائیل کی ہدایت کرنا تھا. حضرت یعقوب کی نسل میں جتنے انبیاء آئے ہیں وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی ہوا کرتے تھے. تو باقی امتوں کا بھی کوئی نبی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ باقی امتوں میں بھی نبی ہوگا. ابھی ہم نے آیت پیش کی کہ بغیر نبی کے نہیں ہو سکتا ہے. تو جو باقی امتیں ہیں اور اس لائن میں جو انبیاء آتے رہے ہیں, ان کا صرف ایک کام تھا. تمام انبیاء کا البتہ ایک ہی کام تھا. آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء آئے ہیں سب ایسے مقدمی رکھتے ہیں. سب صرف اس لیے آئے تھے کہ مسند خاتم برگزار ہو اور اس مسند پر خاتم الانبیاء تشریف رکھ سکے. تمام انبیاء ایسے مقدمی رکھتے ہیں. یہ مقدمہ ہے, اسٹیپ. یہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا. یہ اس لیے ہے کہ کوئی آگے یہاں پر بیٹھ سکے. تو تمام انبیاء, تمام اوصیاء ایسے مقدمی رکھتے ہیں تاکہ خاتم آ سکیں اور وہ آئین, وہ دین دے سکیں جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے, اور اللہ کی نعمتیں تمام ہو سکیں. لیکن جو بنی اسماعیل میں شخصیات ہیں, ان کا سارا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ تیار کر سکیں مسند خاتمیت کو. اگر میں اپنی بات پہنچا سکا ہوں, حضرت ابراہیم کے بعد دو سٹریم چل رہی ہیں, ایک یعقوب کی نسل میں, ایک اسماعیل کی نسل میں. اسحاق, یعقوب, اور پھر اس سے آگے آخری نبی عیسیٰ. اور یہاں سے حضرت اسماعیل اور اس کے بعد جتنے شخصیات ہیں ان کے لیے ان کا جو فرض منصبی تھا وہ یہ تھا کہ مکہ کو تیار کیا جائے, مدینہ کو تیار کیا جائے. انہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی ہے محمد مصطفیٰ پر. صلوات پڑھتی ہے محمد علیہ وسلم. میں اس بات کو شاید کسی جگہ تک نہ پہنچا سکوں, میں کل جہاں تک پہنچا سکوں وہاں سے آگے چلوں گا. اور گھڑی نہیں ہے, اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا وہ ہے ٹائم نوٹ کرنے میں. ادھر اچھا, نہیں, یا آپ کی گھڑی صحیح نہیں ہے یا میری صحیح نہیں ہے. 6:50 اللہ صلی اللہ. حضرت ابراہیم آئے وادی غیر ذی زرع میں, اسماعیل کو وہاں چھوڑا. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. یہ گھر پہلے سے تھا, خانہ کعبہ پہلے سے موجود تھا. اس کی بنیادوں کو دوبارہ سے اٹھایا ہے. کس نے؟ حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے. کس لیے؟ تاکہ یہ مرکز توحید ہو جائے.
یہاں سے توحید بیان کریں خاتم الانبیاء. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کعبہ اس کو دوبارہ سے آباد کیا حضرت اسماعیل نے، اور وہاں آ کر خود آباد ہوئے اور وہاں ایک شہر بسانا، آبادی بسانا شروع فرمائے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، اسی سٹریم کی بات کر رہا ہوں، اجداد نبی کی بات کر رہا ہوں، اجداد خاتم الانبیاء کی بات کر رہا ہوں. وہاں قصی بن کلاب آتے ہیں. قصی بن کلاب نے کیا کیا؟ اس مکہ کو جو کہ حرم سے باہر آباد تھا، حرم کے اندر شہر آباد کرنا شروع کیا. صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ. اور یہاں پر قبائل کو جمع کرنا شروع کیا. پہلا دار الندوہ حضرت قصی نے آباد کیا. حجاج کے لیے، حجاج سے مراد جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے تھے اور اس وقت سے آتے تھے، ان کے لیے سقایت کا انتظام کیا. یعنی وہ بنیادی آرکیٹیکٹ جس نے مکہ میں دین اسلام کو تعمیر کیا، وہ حضرت قصی بن کلاب ہے. ہم نے نام بہت کم سنا ہوا ہے نہیں، اجداد نبی ہمیں کچھ زیادہ ان کے نام پتہ بھی نہیں. اس کے بعد حضرت ہاشم علیہ السلام ان کا دور آتا ہے. حضرت ہاشم نے مکہ کو سیٹلڈ شہر بنایا اور اسے تجارت کا مرکز بنا دیا. ابھی آپ نے اے سی پیک سنا ہوا ہے یا ون بیلٹ ون روڈ سنا ہوا ہے، تو وہی حضرت ہاشم نے مکہ کے ساتھ کیا. مکہ کو تجارت میں داخل کیے. آپ نے وہ رحلت الشتاء والصیف سنا ہے کہ مکہ سے ایک گرمیوں میں قافلہ نکلتا تھا اور ایک سردیوں میں نکلتا تھا. حضرت ہاشم ایک بہت بڑے ڈپلومیٹ تھے. انہوں نے جا کر مختلف لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے مکہ کو ٹریڈ سینٹر بنا دیا. دیکھیں یہ پلاننگ کب سے ہو رہی ہے، کب سے تیاری ہو رہی ہے کہ اگر فرض کریں نبی یہاں کسی دیہات میں آ جاتے، تھر کے کسی صحرا میں آ جاتے، افریقہ کے کسی جنگل میں آتے، کس کو پتہ چلنا تھا کہ کوئی نبی آیا ہے؟ نبی مکہ میں آتے ہیں اور اس کی خبر دنیا میں پھیل جاتی ہے، تمام سپر پاورز کو پہنچ جاتی ہے، ایران اور روم تک بھی خبر پہنچ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرکز تجارت مکہ تھا. یہ بہت بڑی خدمت ہے اور وقت آگے میں مختصر کر رہا ہوں، اللہ اس میں بہت کچھ ہے. اور خواہش کروں گا میں اپنے جوانوں سے کہ پڑھیں، اجداد نبی کو پڑھیں. شیعہ سنی سب سے، نبی سب کے ہیں، نبی کے اجداد بھی سب کے ہیں. اور جو نبی کے اجداد کو کافر کہتے ہیں، میں ان کو کیا کہوں؟ وہ نرم لفظ میرے زبان پہ آ نہیں رہا ان کے لیے. ان کا احسان ہے، یہ خدائی پلان ہے. یہ عجیب ہے کہ ہم کہتے ہیں نبی کے دشمنوں کو پتا تھا کہ نبی آنے والا ہے. نبی کے دشمن نبی کو پہچانتے تھے، لیکن نبی کو پالنے والے نبی کو نہیں پہچانتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا؟ پچھلے سال ہم نے سیرہ نبی میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں، بہت کچھ وہاں بھی رہ گیا ہے. ان کا بہت احسان ہے. ابھی کربلا کی بات ہوئی، کربلا میں موقف جسے یہاں آپ سبیل کہتے ہیں، اس سبیل اور ان موقف کا بانی حضرت ہاشم ہے. حضرت ہاشم نے مکے میں سبیلیں لگائی ہیں. اسی لیے جن کو سبیلوں سے چڑھ ہے انہیں حضرت ہاشم سے بھی چڑھ. اسلام پہ احسان ہے، وَإِلَّا نہیں ہو سکتا تھا. اس کے بعد حضرت عبد المطلب. اب وقت آ گیا اور
آپ جیسے کہا ہے کہ ہم بھی کل جلدی آ جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم تو جلدی آ جائیں گے اور جلدی شروع بھی کریں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم نماز سے 10 منٹ پہلے ختم کریں تاکہ آپ لوگ مسجدوں میں پہنچ سکیں۔ تو ہم نے آج بارش کی وجہ سے تھوڑا سا دیر سے شروع ہوا ہے۔ کل ٹائم کیا ہے جو شروع ہونا ہے؟ 4:30۔ ممبر کب شروع ہوگا؟ میں اپنی 6 بجے 6 بجے ہم شروع کر دیں گے، 7 بجے ہم انشاءاللہ ختم کر دیں گے، البتہ اگر آپ نے دیا ممبر تو۔ اجداد نبی کا احسان، اگر نہ جانو تو تم نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے، نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہو۔ محسنین کا احسان بھول کر اگر کسی اور کے کیمپ میں چلے جاؤ اور سمجھتے رہو کہ میں نبی کے کیمپ میں ہوں، آپ کو نبی کے کیمپ سے جب جدا کریں گے تو خود نبی کے نام کو الگ نہیں کریں گے۔ خدا کرے میں بات پہنچا پا رہا ہوں، ہے نا؟ آپ حضرت اسماعیل سے جدا ہو کے نبی کے ساتھ نہیں ہو سکتے، حضرت عیسی سے بھی جدا ہو کے نبی کے ساتھ نہیں ہو سکتے، حضرت ہاشم سے جدا ہو کر نبی کے ساتھ نہیں ہو سکتے، حضرت عبد المطلب سے جدا ہو کر نبی کے ساتھ نہیں ہو سکتے، حضرت ابو طالب کے دشمن ہو کر نبی کے نہیں ہو سکتے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کل تھوڑا سا اور تیز کر کے، آج اگر یہ سارا میں سلسلہ بیان کر سکتا اور ایک نتیجے تک پہنچ سکتا تو میری تمہید مکمل ہو جاتی۔ اور کیونکہ آپ لوگ کچھ سارا دن آتے ہیں، کچھ نہیں آتے، کچھ پہلے آتے ہیں، کچھ بعد میں آتے ہیں، بہرحال یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اگر کسی کو دلچسپی ہو تو اس میں سن لیجئے گا۔ لیکن یہ میں درخواست دوبارہ کر رہا ہوں، اس سلسلے کو سن لیجئے گا، جو اجداد نبی ہے اس سلسلے کو، جو ان کا احسان ہے اسے، اور جو حقیقی اسلام جہاں سے چلا ہے ابراہیم سے، وہاں سے اس اسلام پہ رہی ہے جس کو خدا نے مسلم کہا ہے، اور ادھر ادھر کسی اور کیمپ میں اسلام نہیں ملے گا۔ جس کیمپ کو اس خط سے، اس سٹریم سے مشکل ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اب آپ کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں اگر ابو طالب کو مانو تو شیعہ ہو جاؤ گے، اگر علی کو مانو تو شیعہ ہو جاؤ گے، اگر ہاشم کو مانو تو شیعہ ہو جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں اگر محمد کو مانو پھر بھی شیعہ ہو جاؤ گے۔ تو تشیع سے کیا بچنا ہے؟ اگر تشیع سے بچتے تو بھی آج عالم اسلام نہ بچتا۔ آج عالم اسلام تشیع نے بچایا ہے۔ پہلے سب کو نظر نہیں آ رہا تھا، اب تو نظر بھی آ گیا۔ یہ اسلام ہے، یہ ہم تک انشاءاللہ ان بزرگوں کی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ یہ انعمت علیہم ہے، ان کا احسان ہے، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ صرف یہ نہیں ان کا احسان مان لیں، نہیں، ان سے محبت ہونی چاہیے، رسول سے محبت ہونی چاہیے، اہل بیت رسول سے محبت ہونی چاہیے، اجداد رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر کسی کا اسلام مکمل نہیں ہوتا۔